زندگی کی مصیبتوں اور سختیوں کو برداشت کرنے میں ہنسنے ہنسانے والی کیفیت، خوش طبعی اور تفریح بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، ان القلوب تمل کما تمل الابدان۔ جس طرح جسم اکتا جاتے ہیں نا، اسی طرح دل بھی اکتاتے ہیں۔ اس کی اکتاہٹ دور کرنے کے لیے حکمت سے پر لطیفے تلاش کیا کرو، یعنی سچی مزاحیہ باتیں اور خوش طبعی اور تفریح کے مقامات، تو یہ بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں جسمانی طبیعت کو بھی فریش کرنے میں، کیونکہ جسم کا ذہن کے ساتھ بڑا اہم تعلق ہے۔ اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ دل کو تھوڑی تھوڑی دیر میں آرام اور تفریح دیا کرو، ساعہ بعد ساعہ، فإن القلوب اذا کرہ عمی، کیونکہ دل میں اگر کراہیت آ گئی تو دل اندھے ہو جائیں گے۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کھیل تماشے کے ذریعے اپنے آپ کو طاقت فراہم کرتا ہوں تاکہ حق کام کے لیے میں چست اور پھرتیلا رہوں، یعنی اپنے آپ کو ایکٹیو، انرجیٹک، فٹ اینڈ فریش رکھنے کے لیے میں ہیلدی ایکٹیویٹیز یعنی کچھ گیمز اور فن کرتا رہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ مل کر دوڑ لگانا اور حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو اپنی پیٹھ پہ بٹھا کر ان کی سواری بن کر گھمانا پھرانا، کھیلنا کودنا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ زندگی میں کھیل کے بھی کچھ رنگ ہونے چاہیے۔ ہاں، ساری ہی کھیل اور گیم اور تفریح نہ ہو کہ زندگی کا مقصد ہی بس انجوائمنٹ اور انٹرٹینمنٹ ہو جائے۔ اس حوالے سے علی رضی اللہ عنہ کا قول بڑا متوازن ہے۔ فرماتے ہیں، اعط الکلام من المزاح بمقدار ما تعطی الطعام من الملح، یعنی اپنی گفتگو میں اور اسی طرح زندگی میں اتنا مزہ اور اتنی تفریح پیدا کرنی چاہیے جتنی کھانے میں نمک ڈالتے ہو۔ تو ساری زندگی عبادت، ریاضت، محنت، یہ کتنا ہونا چاہیے جتنا کھانا، اور کھیل کود، تفریح، مزاح کتنا ہو جتنا کھانے میں نمک۔ شرح سنہ کے حوالے سے ہے، سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دیہاتی جس کا نام ظاہر بن حرام تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحائف لاتا تھا، یعنی دیہات کی سوغات وغیرہ، ثقافتی چیزیں۔ جب وہ شخص واپس جانے کا ارادہ کرتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہری سامان ضرورت کے مطابق دے دیا کرتے تھے اور فرماتے کہ ظاہر جنگل میں ہمارا کارندہ ہے اور ہم شہر میں اس کے کارندے ہیں۔ آپ کس قدر ایک عام دیہاتی سے محبت فرماتے۔ روایت میں ہے کہ وہ کوئی خاص شکل و صورت کا بھی نہیں تھا۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ اپنا کچھ سامان بیچ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے اسے اپنے دونوں بازوؤں کے حصار میں لے لیا، جیسے پیچھے سے آ کے ہگ کر لینا، پکڑ لینا۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں تھا تو اونچی آواز سے کہنے لگا، مجھے چھوڑ دو۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور پہچانا تو خود چمٹ گیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکارنے لگے کہ اسے کون خریدے گا؟ اس نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم اگر آپ مجھے بیچ بھی دیں نا تو کچھ خاص قیمت نہیں ملے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، البتہ اللہ کے ہاں تو بے قیمت نہیں ہے، تیری بڑی قیمت ہے۔ یہ ہے زندگی جس میں عبادت ہے، ریاضت ہے، محنت ہے، محبت ہے، اطاعت ہے، فرحت و طمانینت ہے۔